الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، شام سے بہت سے احباب نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ جب اور ملک کے متعدد مقامات پر لوگوں نے چاند کا اعلان کر دیا تو آپ نے ماہ ربیع النور شریف کے چاند کا اعلان اب تک کیوں نہیں کیا؟ آپ کو کیوں پشو پیش ہے، تردد ہے؟ جب اور جگہوں پر چاند کا اعلان ہو گیا تو استفادہ مان کر آپ اعلان کر دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہی کام کرنا چاہیے جس کے کرنے کا حکم اللہ رسول جل جلالہ و عمل والہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں کئی ایک حدیثیں ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اگر تم پر بادل چھائے ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پتہ لگاؤ کہاں چاند ہوا کہاں نہیں ہوا ہے، بس اپنے علاقے میں دیکھو، اگر کہیں سے ثبوت شرعی مل جائے تو اس کو مان لو، نہیں ملتی ہے شہادت شرعیہ تو 30 کی گنتی پوری کر لو، اور اس طریقے سے حکم خدا اور رسول کے مطابق تمہاری تقریبات ہو جائیں گی۔ مگر کچھ لوگوں کو اپنے نام کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے، اپنی شہرت کا اتنا زیادہ انہیں عجلت رہتی ہے کہ وہ ادھر مغرب کی نماز کا اذان کا اعلان ہوا، اذان ہوئی اور اعلان ہوا، فوراً انہوں نے فرمان جاری کر دیا کہ ملک کے فلاں فلاں علاقوں میں چاند دیکھا گیا اور آپ لوگ عید منائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مفتی اعظم دہلی مفتی مظہر اللہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کی فتاوی مظہری جو ملک میں اور پڑوسی ملک میں بھی چھپ چکی ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے دہلی میں چاند دیکھا اور مفتی اعظم دہلی حضرت مولانا مفتی مظہر اللہ صاحب کو آ کے گواہی دی، انہوں نے چاند کا اعلان کر دیا۔ دہلی سے کچھ لوگ متھرا کے ڈیلی پیسنجری کرتے تھے، جب وہ متھرا پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مفتی اعظم دہلی نے چاند کا اعلان کر دیا ہے، کل عید منائی جائے گی۔ مگر متھرا کے امام صاحب نے کہا کہ یہ خالی خبر ہے اور چاند کے لیے خبر نہیں بلکہ شہادت ہونا چاہیے، اور چونکہ شہادت شرعی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگوں نے عید کر لی، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے عید کر لی تھی انہوں نے مفتی اعظم دہلی مفتی مظہر اللہ صاحب سے استفتاء کیا کہ آپ نے چاند کا ثبوت مان لیا تھا، آپ نے عید کا اعلان کر دیا تھا، آپ کے کہنے پر پوری دہلی کے لوگوں نے عید منا لی، مگر ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں منایا، بتائیے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب سے ہم لوگ زور دیتے رہے کہ آپ اعلان کر دیں، مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو مفتی اعظم دہلی مفتی مظہر اللہ صاحب علیہ رحمت و رضوان جواب میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے، کہ ہمارے ہاں جو اعلان ہوا تھا وہ چاند کی شرعی شہادت ملنے کے بعد اعلان ہوا تھا، اور متھرا میں جن لوگوں نے اعلان سن کر، خبر سن کر اور چاند کی رویت کو تسلیم کر لیا، انہوں نے غلط کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے وہی کیا جو اللہ و رسول کی طرف سے ان کے لیے حکم شریعت تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، وہ ایک ایک روزے کے قضا رکھیں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم دہلی کہہ رہے ہیں، جنہوں نے خود عید کی ہے، مگر متھرا والوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے شرعی شہادت کی بنیاد پر یہ چاند کا ثبوت مانا ہے،
اور اپنے ہاں عید کا اعلان کیا، آپ لوگوں کے پاس شرعی شہادت نہیں پہنچی، اس لیے آپ اس کو نہ مانیں، اور آپ شریعت کے مطابق جب چاند دیکھ لیں یا 30 کی گنتی پوری ہو جائے تب مانیں۔ فتاوی فرنگی محلی میں حضرت مولانا عبد القادر فرنگی محلی کے طرف سے بھی کچھ ایسے ہی قسم کا ایک فتویٰ جو خیر آباد میں لوگوں نے کچھ نے کر لیا تھا کچھ نے نہیں کیا تھا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہاں چونکہ شرعی شہادت لکھنؤ میں ملی تھی اس لیے ہم نے کر لیا، جنہوں نے نہیں کیا انہی نے شریعت کے حکم کے پاسداری کی ہے، اور جنہوں نے کر لیا انہوں نے غلط کیا۔ بریلی شریف سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ وہ فتاوی رضویہ جس کی دھوم آج شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں مچی ہے، اور دنیا کے بیشتر دارالفتہ میں فتاوی رضویہ موجود ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ فتویٰ لکھتے ہیں۔ اور اس فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ بریلی شریف میں کچھ لوگوں نے آ کے گواہیاں دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے ایک تحریر لکھی، اس پہ اپنے دستخط فرمائے، مہر لگائی، اعلان کرنے والوں کو دیا، کہا کہ جاؤ پورے بریلی میں اعلان کر دو چاند کا ثبوت مل گیا، کل یہاں عید منائی جائے گی۔ اعلان کرنے والوں نے پورے شہر میں اعلان کیا۔ جب اسٹیشن کے پاس پہنچے تو وہ بریلی شریف سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر پیلی بھیت شریف ہے۔ پیلی بھیت شریف کے کچھ لوگ جو ڈیلی پیسنجری بریلی شریف کی کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا اور سنا تو کہا آپ اعلان کر چکے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے، اعلیٰ حضرت کے دستخط ہے، اعلیٰ حضرت کی مہر ہے، آپ ہمیں دیجیے، ہم لے جا کے اس کو لکھنؤ پیلی بھیت میں بھی لوگوں کو سنا دیں۔ انہیں دے دیا گیا۔ انہوں نے جا کے پیلی بھیت میں کہا کہ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے اور اس پہ اعلیٰ حضرت کے دستخط ہیں، مہر ہے، اس لیے آپ لوگ عید بنا لیجئے، اور چاند کا ثبوت شرعی مل گیا ہے۔ کچھ لوگ جو شریعت کی پاسداری کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ خالی ایک خبر ہے اور یہ شہادت نہیں ہے اور نہ ہی استفادہ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، کل ہم مہینے کی 30 تاریخ مانیں گے۔ جن لوگوں نے عید کر لی تھی اب انہوں نے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے استفتاء کیا کہ حضور آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، آپ کے دستخط تھے، آپ کی مہر تھی، ہم لوگوں نے مان لیا، مگر کچھ لوگ ضد پر اڑے رہ گئے، انہوں نے نہیں مانا، بتائیے کیا حکم ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اعلان صرف بریلی شہر کے لیے تھا، باہر والوں کے لیے نہیں تھا۔ باہر والوں کے لیے تحریر اور دستخط و خالی مہر کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب القاضی الی القاضی ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ کتاب القاضی کی حیثیت میں نہیں تھا اس لیے جن لوگوں نے عید کر لی ہے وہ ایک ایک روزے کی قضا رکھیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے وہی کیا جو شریعت نے ان کے اوپر لازم قرار دیا تھا۔ اس لیے حضرات ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ انتشار میں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہمارے یہاں رودولی شریف کا حال یہ ہے کہ تقریباً 50 سال پہلے جب میں رودولی شریف میں پہنچا تو یہاں اتحاد المسلمین نام کی ایک کمیٹی تھی، اور وہ لوگ جا کے شام کو چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے، ڈیلی پیسنجری والے جب لکھنؤ سے آتے پوچھتے یہ بتاؤ لکھنؤ میں عید کا اعلان ہو گیا؟ اگر کہتے ہاں ہو گیا تو فوراً یہاں بھی اعلان کر دیتے کہ چاند کا شہادت مل گئی ہے، آپ لوگ کل عید کر لیجیے۔ ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو اب انہوں نے دستور یہ بنایا کہ 2 آدمیوں کو وہاں سے یہاں سے لکھنؤ بھیجنے لگے، اور لکھنؤ جب بھیجتے تھے تو لکھنؤ بھیجنے کے بعد وہاں سے شرعی شہادت لیتے تھے، اور وہیں سے ٹیلی گرام یا ٹیلی فون جو بھی ان کو میسر آیا اس کے ذریعے اطلاع کر دیا کہ شہادت مل گئی ہے، ہم لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں اعلان ہو جاتا تھا۔ ہم نے کہا جو لوگ شہادت لے کے آ رہے ہیں اللہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ یہاں نہ پہنچ سکے تو پھر وہ شہادت بیچ ہی میں رہ جائے گی، اس لیے وہ شریعت کے اعتبار سے مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے جب تک وہ کتاب القاضی الی القاضی نہ آ جائے اس وقت تک آپ لوگ اعلان نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک گاڑی بھیجتے تھے، 2 آدمی جاتے تھے،
اور وہ جانے والے چاہے داڑھی منڈے ہوں چاہے بے نمازی ہوں، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو اس کو بھی وہ ماننے لگے۔ پھر یہاں رضولی شریف کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو فرنگی محل میں حضرت مولانا ابوالعرفان صاحب فرنگی محلی کی بات مانتے ہیں، حالانکہ حضرت مولانا ابوالعرفان فرنگی محلی کے بجائے اب خالد رشید جو ندوہ کے پڑھے ہوئے ہیں، دیوبندی عقیدے سے جن کا تعلق ہے، ان کا اعلان خالی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، اور جلد بازی میں اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ شرعی شہادت آ گئی، استفادہ ہو گیا، آپ لوگ عید کر لیجئے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہی دن کے لیے ہے، ایک جگہ مانا جائے گا، تو دنیا کے کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں اگر چاند نظر آ جائے اور اس کی شرعی شہادت مل جائے تو مان لینا چاہیے۔ جو لوگ ٹیلی فون کے خبر پر استفادہ مان لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ عرب ملکوں میں ہر ملک میں ہر شہر میں 150 آدمی ہر آبادی کے وہاں رہتے ہیں، ان کا فون نمبر لے لیں اور ایک دن دو دن پہلے ہی ان سے رابطہ پیدا کر لیں، اور جیسے ہی وہاں ایک دن دو دن پہلے اعلان ہو چاند کا تو یہ بھی اپنے یہاں اعلان کر دیں۔ مگر جانتے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں کے چاند کا اعلان یہاں کیا تو ہم ننگے ہو جائیں گے، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف حضرت سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو پس پشت ڈال کر بجائے شریعت کے طبیعت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے برادران اہل سنت سے ہم مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ وہ کام کیجئے جس کو شریعت نے آپ سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، شریعت کا اصول بہت اٹل ہے اور بہت مضبوط ہے۔ صبح فجر کی نماز 2 فرض ہے 2 سنتیں ہیں۔ اب اگر کوئی کہے رات بھر سونے کے بعد ہم 4 سنت پڑھیں گے 4 فرض پڑھیں گے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ظہر میں دن بھر تھکنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ ہم 4 کے بجائے 2 ہی فرض پڑھیں گے تو بھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ شریعت نے جیسے بتایا، جتنا بتایا، جو بتایا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بطن نخلا میں کچھ لوگوں نے چاند دیکھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ہم نے وہاں چاند دیکھا اور وہ موٹا تھا، ایک دن کا پہلے کا معلوم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کب دیکھا؟ انہوں نے بتایا تو فرمایا جب تم نے دیکھا وہ چاند اسی دن کا مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں کرنی ہے شاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ قادیان شرع جو اعلان کرنے کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں، وہ ذرا یہ بتائیں کہ ان کا قاضی القضا کون ہے اور انہیں قاضی کس نے بنایا جو آپ اعلان کر دیتے ہیں؟ کم سے کم اپنے مرکز کا تو پتہ بتا دیجئے کہ ہم فلاں کے حکم کے تحت یہ اعلان کر رہے ہیں، اور بلا وجہ لوگوں کا نماز روزہ اور مقدس تقاریب کو خراب اور برباد کرنے سے بچیے۔ اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، اور ایک دن آئے گا، خدا کی قسم ضرور آئے گا، کہ جب اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ جرم کرنے والے مجرم کہاں ہیں، وہ نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں، تب اس وقت تمہیں نیک لوگوں سے الگ ہو کے اور جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں کے روزے برباد مت کیجیے، نمازیں برباد مت کیجیے، مقدس تقاریب کی محفلیں برباد مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پاک کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں شہر حق رضولی شریف سے حضرت سرکار قطب الاقطاب دستگیر بے کساں مخدوم احمد عبدالحق رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب دارالعلوم مخدومیہ سے بول رہا ہوں۔ ہمارا ضلع اجودھیا ہے، اور اجودھیا ضلع کے پورے شہر اور ضلع کے قاضی حضرت علامہ مولانا مفتی شمس القمر صاحب علیمی ہے، اور پورے ہندوستان کے قاضی القضات شہزادے حضور تاج الشریعہ، وارث علوم حضور تاج الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ کے معتمد اور جانشین خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ داماد العلوم النورانی ہے، اور ان کا اعلان آ چکا ہے کہ ابھی تک کوئی شرعی شہادت نہیں ملی ہے۔ اگر شرعی شہادت آئے گی تب آپ کو اطلاع کیا جائے گا، اور جو لوگ آسانی سے
لے جا سکتے ہوں وہ یہاں سے آ کے شرعی شہادت لے جائیں اور اس کے بعد اپنی مقدس تقریبات کو منعقد کریں اور بلا وجہ بغیر شہادت شرعیہ کے اپنی تقریبات منعقد کر کے اور لوگوں کے عید بقرعید اور روزے اور ماہ ربیع النور شریف کی مقدس تقاریب کو آپ بے رونق نہ بنائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت عطا فرمائے۔ میں عبد المصطفیٰ شرح قرود علی شریف سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔